مولانا فضل الرحمان ایک ایسی شخصیت جس کے تذکرے کے بغیر پاکستانی سیاست کی تاریخ نامکمل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان ایک مدرسے سے اٹھ کر سیاست کی راہداریوں میں کیسے آئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان 21 اگست 1953 کو عید الاضحیٰ کے دن ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں عبدالخیل میں پاکستان کے ایک نامور سیاستدان مفتی محمود کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے چچا خلیفہ محمد سے حاصل کی۔ مولانا فضل الرحمان نے تجوید مولانا قاری محمد طاہر رحیمی سے پڑھی۔ 19 فروری 1972 کو آپ نے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں داخلہ لیا اور 1979 کو وفاق المدارس کے تحت دور حدیث کا امتحان دے کر سند فراغت حاصل کی۔ جامعہ حقانیہ سے فراغت کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جامعہ قاسم العلوم ملتان سے درس و تدریس کا آغاز کیا۔ ایک سال بعد 4 اکتوبر 1980 کو مولانا مفتی محمود اپنے سفر حج کے دوران کراچی میں انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے درس و تدریس کو خیرباد کہا اور اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاسی میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے 1980 میں 27 سال کی عمر میں جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ پھر بعد میں 80 کی دہائی کے وسط میں جمعیت علماء اسلام 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور جمعیت علماء اسلام فا گروپ کی قیادت مولانا فضل الرحمان نے سنبھال لی۔ ناظرین، جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد سن 1988 میں ہونے والے عام انتخابات میں مولانا فضل الرحمان نے پہلی دفعہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اپنے آبائی حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ 94 سیٹیں حاصل کی اور مرکز میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ بینظیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ JUI قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں اور مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن بنچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ 1990 میں صدر پاکستان غلام اسحاق نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا اور ملک میں نئے انتخابات کرائے گئے۔ 1990 کے اس الیکشن میں مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے۔ اسلامی جمہوری اتحاد نے 106 سیٹیں حاصل کی اور نواز شریف ملک پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ JUI پورے پاکستان میں 6 نشستیں نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ پارٹی کے قائد مولانا فضل الرحمان نے اس دفعہ بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ 1993 میں نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں نئے انتخابات کرائے گئے۔ اس الیکشن میں مولانا فضل الرحمان دوسری دفعہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 207 کے ایوان میں پیپلز پارٹی 89 نشستوں کے ساتھ فاتح قرار پائی۔ جمعیت علماء اسلام فا پورے ملک سے 4 سیٹوں پر کامیاب ہوئی۔ اس دفعہ بینظیر بھٹو حکومت کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو حکومت کا حصہ بننے کے عوض وزارتوں کی بھی پیشکش کی گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس دفعہ وہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین بھی منتخب ہوئے۔ ناظرین، پھر 1997 کے الیکشن ہوئے۔ 1997 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کے ساتھ نواز شریف دوسری دفعہ ملک کے بلا شرکت غیر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان اس الیکشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے اور JUI محض 2 سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئیں۔ 1999 میں پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ 2002 میں عام انتخابات کرائے گئے۔ JUI نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے انتخاب میں حصہ لیا۔ انتخابات کے نتیجے میں صوبہ سرحد میں واضح اکثریت کے ساتھ مجلس عمل حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان نے میر ظفر اللہ جمالی کے مقابلے میں وزارت عظمیٰ کا الیکشن لڑا۔ ظفر اللہ جمالی 172 ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان نے ان کے مقابلے میں 86 ووٹ لیے اور مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ 2008 کی عام انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے سید یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں ایک قومی حکومت تشکیل پائی، جس میں قاف لیگ کے علاوہ تمام قومی جماعتیں شریک ہوئیں۔
مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ بعد ازاں پہلے مسلم لیگ نون اور 1.5 سال بعد مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام بھی حکومت سے الگ ہوئی۔ 2013 کے عام انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف تیسری دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنے۔ JUI نے 13 سیٹیں حاصل کی اور مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی حکومت کا حصہ بن گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو ایک مرتبہ پھر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ ناظرین، پھر جولائی 2018 کے انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ عمران خان وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان اس دفعہ قومی اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب نہ ہو سکے۔ جمعیت علماء اسلام پورے پاکستان سے قومی اسمبلی کی 16 نشستیں لینے میں کامیاب ہوئی اور اپوزیشن کا حصہ بن گئی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان کی سیاسی زندگی میں 1988 سے 2018 تک 8 دفعہ عام انتخابات ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان اس پورے عرصے میں صرف 2 حکومتوں کا حصہ بنے۔ ان میں سے بھی ایک دفعہ حکومت کے ساتھ مولانا اپنی شراکت داری قائم نہ رکھ پائے اور حکومت سے علیحدہ ہوئے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو ہر حکومت کا حصہ بننے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔